السلام علیکم ناظرین، طاہر محمود خان اپنے ویلوگ کے ساتھ ہم اس وقت راولپنڈی سے ڈیرہ گجرا کی جانب رواں دواں پاکستان سٹیزن کونسل فار ہیومن رائٹس کے ہم نے آج جنرل سیکرٹری پنڈ گجرا کا انتخاب کیا ہے. وہاں پر انشاءاللہ ہم ایک ریلی پہ جائیں گے اور استحکام پاکستان ریلی، اور اسی حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں گے. بہت خوبصورت یہاں پر موسم، موسم ہلکی ہلکی دھوپ، ٹھنڈک کا بھی ایک سلسلہ جاری یہاں پر. اور سب سے بڑی ایک خوشی کی بات 6 ستمبر اہم دن، اور اس حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے میں نے اپنا ایک میسیج بھی ریکارڈ کرایا. ابھی میں براؤزنگ کر رہا تھا انڈین چینلز کے حوالے سے، میں بہت انجوائے میں نے کیا. ان کی چیخیں نکلی ہوئی آج کل کے دن سے پاکستان کی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے، اور جو پاکستان کی موومنٹس ہیں، اور چیخ پکار جاری ہے آتنکوادی، اور جو ان کا ایک طریقہ کار ہے ایک سلسلے کو بڑھانا. آج کے دن میں انتہائی مسرور ہوں جب یہ لوگ 71 میں پاکستان پر شب خون مارتے ہیں. میرا ایک اوپن چیلنج ہے انٹرنیشنل میڈیاز کے ساتھ، انٹرنیشنل چینلز کے ساتھ، کہ جب وہ شب خون مارا جاتا ہے مفتی باہینی کو انتہائی جدید طریقے سے اس کو یوز کیا جاتا ہے ملکوں کو توڑنے کے لیے. اس وقت یہ جو نیشنز ہیں، یونائٹڈ نیشنز، اس ٹائم یہ کیا رول ادا کر رہی ہوتی ہیں. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جو رول ادا کرنا ہوتا ہے، افغانستان پر جو حملہ ہوا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے حوالے سے باتیں ہوئیں، اس کے بعد اسی طرح عراق پر ہوا. مطلب آپ اینڈ پہ کہہ دیتے ہیں سوری، آپ ایک انٹروژن کرتے ہیں، ایک چڑھائی کرتے ہیں کیسے ملک پر جس ملک نے ساری عمر قربانیاں دی ہوں، اور پاکستان کے بارے میں بات کی جاتی ہے. وہ پاکستان جو ان افغانیوں کا بوجھ اٹھا رکھتا ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتا ہے. اور یہ انڈین چینل جس وقت عبداللہ کے ساتھ بیٹھ کر ریشہ دوانیوں میں مصروف ہوتے ہیں، انڈین چینلز کو میں بتا دینا چاہتا ہوں وہاں پر بیٹھ کر آپ اس وقت انویسٹمنٹس کرتے ہیں. اس وقت آپ کا یہ آتنکوادی کہاں پر رہتا ہے؟ جب پشاور پر حملہ کیا جاتا ہے اس وقت آپ کا آتنکوادی کہاں پر ہوتا ہے؟ جب ہر حساب سے پاکستان کے اوپر آپ اپنی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں اس وقت آپ کا ہندوستان کہاں ہوتا ہے؟ آپ انڈین میڈیا کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انڈین میڈیا آج کان کھول کر سن لے. آج ہم نے بدلہ لیا ہے. جس طرح مودی کھڑا ہو کر بات کرتا ہے کہ میں نے آپ سے بدلہ لیا، ہاں ہم نے بدلہ لیا ہے اور ہم بدلے لیتے رہیں گے. ہماری پاک افواج، ہم نے اس وقت بھی ناکو چنے چبائے جب ہمارے پاس کمپیریٹیولی وہ فورس نہیں تھی. یونس تھا، رفیقی تھا، سب موجود تھے، اور کس طرح ناکو چنے چبائے. ہمارے لوگ ٹینکوں کے سامنے جب سیسا پلائی دیوار ہوئے، سیالکوٹ کو آپ کا قبرستان بنا دیا گیا. انڈین فورسز اس وقت بھی یہ ریشہ دوانیاں تھیں، اس وقت بھی سینٹرلٹی تھے، اس وقت بھی یہ ایول ٹرائنگلز موجود تھے. میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو، ہمیں اس وقت متحد ہونا پڑے گا. ہمیں ہر مقام پر متحد ہونا ہوگا. ہمارے ادارے جو ہیں انہیں انٹیکٹ ہونا پڑے گا. ہمیں یہ براؤزنگ کرنی ہوگی، ہمیں مانیٹرنگ کرنی ہوگی. یہ ہر قسم کی ریشہ دوانیاں اب نہیں چلیں گی. چیخ کر باتیں کر رہے ہو. آپ کا مودی جس ٹائم وہاں پر عبداللہ کے ساتھ مل کر پشاور، وہاں پر تو ہیومن رائٹس کی بات تھی. جب ان بچوں میں شب خون مارا گیا اس وقت آپ کا آتنکوادی کہاں پر تھا؟ کیا باتیں آپ لوگ کرتے ہیں؟ آپ چینلز پہ بات کرتے ہیں، آپ کے جو ٹوسٹڈ سٹوریز ہوتی ہیں اس پہ آتنکوادی آئے نا. ہم انٹرنیشنل نیشنز کو کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کو کہتے ہیں، ایک متحدہ جو مبصرین بھیجیں. اب جو ملک، میں تو کہتا ہوں پاکستانی ISI کے علاوہ وہاں پہ ہر ملک کی فوج جانی چاہیے، ہر ملک کا سربراہ جانا چاہیے. پاکستان کی تعمیر نو، افغانستان کی تعمیر نو کے لیے ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ وہاں پر جو پوسٹ کی کاشتیں ہیں ان کو کلا کما کیا جائے، اور پاکستان کا صحیح معنوں میں ایک امیج جو اس وقت کھل کر سامنے آیا ہے، اور دوسرے ممالک کا بھی ایک امیج سامنے آیا ہے. ہمیں کھل کر باتیں کرنی ہوں گی. ہمارے چینلز کو کانٹینٹ لانا پڑے گا. ہمیں جو سٹوریز ہیں، آپ دیکھیں CNN اس وقت سے لے کر آج تک افغانستان پر یہ ریشہ دوانیوں کی کوششیں کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ایئر بیس موجود تھا تو اس وقت اتنی تعداد میں وہ لوگ آئے. آپ اوپن فائرنگ کرتے ہیں، اوپن نہتے لوگوں پر آپ چڑھائی کرتے ہیں، اس وقت آپ کے آتنکوادی کہاں ہیں؟ ویئر دس the terrorism lies over there. I am talking to the international nations, international communities. Please come up, just see with your open eyes.
اس وقت میڈیا اوپن ہے, اس وقت ہر جگہ پر سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ اوپن آئیز سے دیکھتے ہیں, سارا کچھ سلسلہ ہوتا ہے. تو پاکستان اپنا رول ادا کرتا ہے, اور پاکستان اپنا رول ان دا کمیٹی آف نیشنز, ہمارے پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک سلسلہ روا رکھا گیا, ایک ہیرو کو, ایک گھر کو آتنکواد بنا دیا گیا. بھارت کی بات کیوں نہیں کرتے آپ, کشمیر کی بات کیوں نہیں کرتے, اننت ناگ, بارہمولہ, وہاں پر جو آپ کی یہ ریشہ دوانی ہے, آپ کے جو راشٹریہ سیوک یہ ہیں, یہ کرپانے لے کر دوڑتے ہیں, اس وقت آپ کا میڈیا آپ کیوں نہیں دکھاتا؟ کہاں ہوتی ہے وہ کرپشن؟ بتائیں مجھے. اب تو اوپن میڈیا ہے, اوپن ٹرائل کریں. میں کہتا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ آپ ٹرائل کریں, انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ آپ لے کے آئیں, پاکستانی میڈیا کے لوگ لے کے آئیں, افغان میڈیا کے لوگ لے کر آپ آئیں, اور ایک صحیح تصویر کشی عوام کے سامنے لائیں. آج کے دن پاکستان کی تمام افواج کو, پاکستانی قیادت کو, پاکستان کی سیاسی قیادت کو, وہ جو بھی ہو, ہمارا کوئی کسی سیاسی بندے سے اختلاف نہیں ہے, خدا را اپنی صفوں میں اتفاق رکھیں, اتحاد رکھیں, اور پاکستان کی سلامتی اور فلاح کے لیے کام کریں. میرا ویلاگ بنانے کا کوئی موڈ نہیں تھا, مگر یہ ہے کہ میرا دل چاہا میں اپنے پاکستانیوں کے لیے آج کے دن میں ایک اہم تحفہ دوں. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طاہر محمود خان کو ویلاگ سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.